بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اسعدی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اسعدکم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ رشک کرتا ہے فلک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اسعدی کیلنڈر پیش خدمت ہے۔ 24 رجب المرجب 1446 ہجری مطابق 25 جنوری 2025 عیسوی بروز سنیچر۔ جشن یوم جمہوریہ اور ہماری ذمہ داری۔ آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک 15 اگست جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا، اور دوسرے 26 جنوری جس دن ملک کی بقا و سالمیت کے پیش نظر سیکولر جمہوری قوانین نافذ کیے گئے۔ اس لیے 26 جنوری 1950 عیسوی کو نئے جمہوری قوانین کے نفاذ کی خوشی میں پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا، اور پھر اسی طرح ہر سال 26 جنوری کو جشن جمہوریت یوم جمہوریہ کے نام سے منایا جانے لگا، اور 15 اگست 1947 عیسوی کی طرح یہ تاریخ بھی ہمارے ملک کی یادگار بن گئی۔ اس ملک کے جمہوری قوانین کو مرتب کرنے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 عیسوی کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کے اراکین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، گوپال سوامی اینکر، سید محمد سعد اللہ، کرشن سوامی ایّر، بی ایل متل، کے ایل منشی، ڈی پی کھیتان صاحبان تھے۔ اس کو ملک کا موجودہ قانون مرتب کرنے میں تقریباً 3 سال لگے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر شق پر کھلی بحث ہوئی۔ پھر 26 نومبر 1949 عیسوی کو اسے قبول کر لیا گیا، اور 24 جنوری 1950 عیسوی کو ایک مختصر اجلاس میں تمام اراکین نے نئے دستور پر دستخط کر دیا۔ البتہ مولانا حسن موہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مخالفت کرتے ہوئے دستور کے ڈرافٹ پر ایک نوٹ لکھا۔ یہ دستور برطانوی دستور کا ہی اجرا اور توسیع ہے، جس سے آزاد ہندوستانیوں اور آزاد ہندوستان کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ بہرحال 26 جنوری 1950 عیسوی کو اس نئے قانون کو لاگو کر کے پہلا جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری یوم آزادی اور یوم جمہوریت کے عنوان سے منایا جانے لگا۔ لیکن دوستو، یہاں ہمیں اس پہلو پر بھی غور کرنا ہے، یہ آزادی و خوشی اور یہ جشن و بہار ہمیں ایک یا 2 انگلی کٹا کر اور 1-2 سال کے احتجاج کے نتیجے میں حاصل نہیں ہوئی، بلکہ اس کے لیے ہمارے اسلاف، علماء وغیرہ نے اپنی جان و مال کا نذرانہ پیش کیا ہے، اور مسلسل 90 سال تک عظیم قربانیاں دی ہیں، تب کہیں جا کے ہمیں تن کے گورے اور من کے کالے انگریزوں کی غلامی سے یہ آزادی کی نعمت حاصل ہوئی۔ دوستو، ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ یہاں مختلف مذاہب، افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ رہتے اور بستے ہیں، لیکن کثیر المذاہب ہونے کے باوجود یہ ملک گنگا جمہوری تہذیب کی مثال پیش کرتا رہا، اور یہی تنوع اور رنگ رنگی اس ملک کی علامت و پہچان تھی۔ لیکن افسوس کہ ہمارا ملک فرقہ پرستوں کے چنگل میں آ گیا، اور اسے حاسدین کی نظر بد لگ گئی۔ یہ پورے ملک میں بد امنی اور بے چینی پھیل گئی، جو تنوع اور رنگ رنگی اس ملک کی پہچان ہوا کرتی تھی، آج وہ فرقہ واریت میں تقسیم ہو گئی، اور اتحاد و اتفاق کی تصویر ہی مٹا دی گئی، اور مذہب کے نام پر قتل و غارت گری نے جگہ بنا لی۔ کاش نفرت بھرے ماحول کو امن و آشتی اور بھائی چارگی سے بدلنے کی کوشش کی جاتی، اقلیت و اکثریت کی جگہ جمہوری اقتدار پر توجہ دی جاتی، فرقہ پرستی کے بدلے اتحاد و اتفاق کو جگہ مل پاتی، نانک و چشتی کے خوابوں کی تعبیر کو ڈھونڈنے کا عزم کیا جاتا، ملک کو پھر سے گنگا جمنی تہذیب کا مرکز بنایا جاتا، اور اسی طرف و رنگ رنگی کو دوبارہ لایا جاتا، کیونکہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہم وطن ہے، ہندو ستا ہمارا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، واذل الشرک والمشرکین، ودمر اعداءک اعداء الدین، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح حال إخواننا وأهلينا في فلسطين. اللهم آمن روعاتهم. اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انتصر لهم من اليهود المحتلين الغاصبين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود المحتلين الغاصبين. اللهم احفظ المسجد الأقصى. اللهم اجعله سامخا عزيزا إلى يوم القيامة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على النبي الكريم. اے اللہ تعالی اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرمائیے، شرک اور مشرکین کو ذلیل فرمائیے، اپنے اور دین کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما لیجیے، فلسطین کو اور تمام ممالک اسلامیہ کو امن و امان والا بنا لیجیے۔ اے اللہ تعالی ساری دنیا کے مسلمانوں کے احوال درست فرما لیجیے، ہمارے بھائی فلسطینیوں کے احوال کو درست فرما لیجیے، ان کے خوف کو امن میں بدل دیجیے، ان کی جانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائیے اور ان کے شہیدوں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ تعالی ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائیے، غاصب و قابض یہودیوں کے مقابلے میں اہل فلسطین کی مدد فرمائیے اور ان کا معین و مددگار بن جائیے۔ اے اللہ تعالی مسجد اقصی کو غاصب و قابض یہود سے پاک فرما دیجیے، مسجد اقصی کی حفاظت فرمائیے اور اپنے فضل و کرم سے اسے قیامت کے دن تک بلند و بالا اور قابل احترام بنا دیجیے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔